جس بادشاہ کے لیے آپ زور زور کے نعرے لگا کر یہ اقرار کریں کہ یہ بادشاہ خدا کی طرف سے نجات دینے آیا ہے، لیکن جب بعد میں وہ بادشاہ آپ کی توقعات کے مطابق کام نہ کرے بلکہ خدا پاک کے کلام اور ان کی پیشن گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرے اور آپ کی توقعات اس سے ٹوٹ جائیں، تو کیا آپ اس کو پھر بھی اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے جو صلیب پر مصلوب ہوا؟ اسی سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ایسے ہی نعروں کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھتے ہیں متن میں کہ یسوع مسیح یروشلم کا سفر جو اس نے مرکز کی انجیل 8ویں باب میں شروع کیا، وہ دراصل اب یروشلم میں داخلے پر نعروں کے ساتھ موصول ہوئے۔ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی پہلی 11 آیات ملاحظہ فرمائیں کہ یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ کیسے ہوا، اور اس کی تفصیلات یوں ہیں۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ پس کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگ نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے۔ اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلتے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے جو ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ یسوع مسیح دنیا میں واحد ایسے ہستی ہے جس کا مقابلہ کوئی دوسرا نبی نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، پہلو، واقعہ دراصل نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے میں گزر گیا۔ آپ کی پیدائش، آپ کی خدمت اور آپ کا مصلوب ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جانا اور دوبارہ واپس آنا دراصل حوالوں، پیشن گوئیوں اور خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ آپ کو مسیح جیسا کوئی نبی نہیں ملے گا جس کے بارے میں اتنی زیادہ پیشن گوئیاں کی گئی ہوں اور مسیح نے ان کو آ کر پورا کیا ہو۔ مزے کی بات ہے، مسیح یسوع خود اس بات کی دلیل دیتے ہوئے
متی 5 باب 17 تا 18 میں فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ کسی کتاب کو منسوخ کریں بلکہ اس کو پورا کریں۔ آیت میں یوں لکھا ہے کہ میں شریعت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہی بات دراصل آج کے اس متن میں پائی جاتی ہے۔ یہ ان پیشن گوئیوں کی ایک کڑی ہے جس میں یہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ نبیوں نے پہلے ہی سے اس داخلے کا اور شاہانہ داخلے کا ذکر کیا تھا۔ مثال کے طور پر متی رسول فرماتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ داخلہ یا یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نبی کی معرفت جو ہے وہ پوری ہو۔ وہ متی 21:4 میں آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون سی باتیں تھیں جو پوری ہونی تھیں؟ مثال کے طور پر زکریا 9:9 میں اس شاندار داخلے کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے یا نبوت کی گئی تھی: اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور کس کے اوپر بیٹھا ہے؟ وہ گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم مسیح کے اس شاندار یروشلم کے داخلے میں دیکھتے ہیں۔ زبور بھی ہمیں یوں ہی بتاتے ہوئے پیشن گوئی کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ زبور 118 اور اس کی 24 سے 29 آیات کو دیکھیں، لیکن یہاں پر میں ایک ہی آیت پڑھوں گا۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے، خوشی منائیں گے، اور اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ مرکز اسی آیات کو یوں بیان کرتا ہے، مرکز 11 باب 9 سے 10 جس کو بھی ہم نے پڑھا، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ ہوشانہ سے کیا مراد ہے؟ ہوشانہ سے مراد ہے نجات دے۔ مسیح یسوع یروشلم اسی لیے جا رہے تھے کہ وہ نجات دے، لیکن لوگوں کی توقعات کے برعکس نجات مسیح یسوع دینے جا رہے تھے۔ مسیح یسوع وہ نجات نہیں دینے جا رہے تھے جو یہودی لوگ مانگتے تھے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ابدی نجات، نہ کہ وقتی نجات، نہ کہ سیاسی نجات، نہ کہ تھوڑے محدود وقت کی نجات، بلکہ ابدی نجات مسیح دینے آ رہے تھے۔ جب بھیڑ جو پکارتی تھی ہوشانہ بچا، جب انہوں نے دیکھا ایک ہفتے بعد کہ مسیح ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا، تو مرکز 15 باب اور اس کی 13 سے 15 میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے مصلوب کر۔ کلام میں لکھا ہے وہ پھر چلائے وہ کہ اسے مصلوب ہو، وہ پھر چلائے کہ وہ مصلوب ہو، اور پلاطس نے ان سے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ اور وہ بھی چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ پطرس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ارادہ سے ان کے لیے بارابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ وہ مصلوب ہو۔ بارابا دراصل ایک ڈاکو تھا جس کو چھوڑ دیا گیا مسیح کے لیے، اور مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ بارابا دراصل ایک ایسی
घिनौनी और गुनाह से भरी हुई, और उसके लिए जो सजा थी वो सजाए मौत थी, और ये उसका हकदार था। लेकिन उसकी मौत किसको मिली? मसीह यीशु को। मसीह यीशु दरअसल इसीलिए वो यरूशलेम में आया था कि वो सजा जो आपको, मुझे, मेरे गुनाहों की वजह से मिलनी थी, उसको वो अपने ऊपर उठा ले। यहां पिलातुस, एक गैर यहूदी, वो ये पूछता है कि उसने क्या बुराई की, और यही बात दरअसल हकीकी है कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो मुकर्रर इसीलिए किया गया था क्योंकि वो पाक बर्रा था, क्योंकि उसमें कोई ऐब नहीं था, इसलिए वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। बराबा डाकू दरअसल यहां पर आप और मैं हूं, और मसीह यीशु हमें निजात देने के लिए ही आया है। शायद आपके लिए ये बात अजीब हो, लेकिन खुदा का कलाम इंसानों के लिए अजीब ही है, क्योंकि इंसान की सोच और समझ से बालातर है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, या अगर वो आज आते, तो क्या लोग उनको ज्यादा इज्जत के साथ रिसीव करते? नहीं, बल्कि आज भी लोग मसीह को उसी तरह कबूल करते हैं। अगर आप ऐसा मुझसे मुत्तफिक नहीं, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्या वो मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं? क्या मसीह को वो निजात देने वाला मसीहा जो सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर मुआ मानते हैं? अगर नहीं, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आज भी लोग मसीह को उसी तरह कबूल करते हैं जिस तरह 2000 साल पहले किया। यरूशलेम मसीह यीशु दो वजूहात की वजह से जा रहे थे। पहला, वो सलीब पर अपने जान का कफारा बहुतों के लिए दे। दूसरा, यरूशलेम में यहूदी उस वक़्त ईद फसा के लिए जा रहे थे। ईद फसा क्या है, और मसीह यीशु की मसलूबियत के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, लेकिन मैं यहाँ पर फिर दोहराऊंगा। मरकस की इंजील उसके 8वें बाब से मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर करना शुरू किया। जब उसके शागिर्द ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो उसके फौरन बाद मसीह ने फरमाया कि तुम अभी इस बात को ना बताना, लेकिन हम यरूशलेम को जाते हैं, और वहाँ जो है वो इब्ने आदम, बुजुर्गों के हवाले किया जाएगा, दुख उठाएगा, मसलूब होगा और मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन जब पतरस इस बात को सुनता है, तो वो दरअसल चीख उठता है, कहता है कि खुदावन, खुदा ना करे कि ऐसा तुम पर हो। यानी कि वो सलीबी मौत का इनकार करता है। उसको समझ नहीं कि मसीह यीशु कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसीलिए आया। वो आदमियों की सोच सोचता है कि कैसे खुदा का कदूस होते हुए वो सलीब पर मुएगा। यही बात तो दरअसल आज भी वो लोग जो सलीब को रद्द करते हैं इसी तरह सोचते हैं। लेकिन मसीह यीशु का इसके बारे में क्या रद्द अमल था? मसीह यीशु फरमाते हैं कि ए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बाश है। वजह क्या है कि तू खुदा की बातों का कम लिहाज करता है और आदमियों की बातों का लिहाज ज्यादा करता है। इसलिए मसीह यीशु जो भी सलीब को रद्द करता है, वो उसी के लिए ये जवाब मसीह ने खुद दे दिया था। दूसरी सदी में एक बिद्दत हुई, इग्नोस्टिक्स। उनका एक बानी रहनुमा हुआ जिसका नाम बैसिलाइड्स था। उसने भी सलीब के वाकया
کو رد کیا، اور اس نے سب سے پہلے یہ جملہ بتایا کہ مسیح یسوع مصلوب نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو ایسا لگا تھا کیونکہ شمعون قرینی اس کی جگہ صلیب پر مصلوب ہوا۔ اب جب ہم اس بات کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو وہ بیسلائڈز مسیح کو خدا مانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسیح جس طرح ہم بدن رکھتے ہیں ویسے نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ مادہ جو ہے وہ اس میں بدی ہے، اس لیے وہ مادہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے وہ مر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے شمعون قرینی اس کی جگہ ہوا۔ بعد میں ہم قرآن شریف میں اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 4 اور اس کی 157 آیت میں یہ لائن ہم اس کا ذکر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مسیح مصلوب نہ ہوا بلکہ ان کو ایسا لگا۔ دوسری بات، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے جاتے ہیں۔ فسح کیا تھی؟ فسح میں دراصل ایک برہ کو ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ یادگاری تھی مصر میں غلامی کی رہائی۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ایک برہ لینا، اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا، اور اس رات جب موت کا فرشتہ آئے گا اور جب وہ اس خون کو دیکھے گا، جتنے بھی لوگ اس گھر میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے، لیکن میں مصریوں کو ماروں گا۔ جی ہاں، جب حضرت یحییٰ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے نبی مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہ اسی برا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب مسیح یسوع اس کے سامنے آئے تو وہ یوں کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ مسیح یسوع حضرت یحییٰ سے پہلے سے تھے۔ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ پہلے سے خدا کا کلمہ اس میں سے ہیں۔ تو اس لیے مسیح یسوع کا وجود بنی نوع انسان سے پہلے ہے، اور وہ بنی نوع بنائے عالم سے کلام مقدس کہتا ہے، اگر آپ مکاشفہ 5 میں پڑھیں تو مقرر کیا گیا تھا بطور ذبح کیا ہوا برا، تاکہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کی نجات ہو سکے۔ فسح کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا ذکر خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور آپ اس کو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا 12ویں آیت سے۔ اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ جی ہاں، مسیح یسوع بطور فسح کا برا اس عید میں شامل ہونے کے لیے گئے، اور وہ برا قربان ہوا۔ اب اس برے کا خون اگر آپ اپنے اوپر مانگیں گے تو ابدی نجات آپ کو ملے گی، ابدی ہلاکت سے رہائی ملے گی۔ خداوند خدا جب آپ کے اوپر اس کا خون دیکھے گا تو موت کی وبا، جہنم کی سزا آپ پر نہیں عائد ہوگی، کیونکہ مسیح یسوع نے قربان ہو کر ایسا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ مسیح یسوع ہی یروشلم میں جا کر قربان ہوتا کیونکہ خدا کو یہ پسند آیا۔ اس کے لیے میں آگے چل کر وہ آیت پڑھوں گا، خدا کو کیوں پسند آیا، اور یہ خدا کی مرضی ہی کے مطابق مسیح یسوع مصلوب ہوئے۔
اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں جن کو ہم نتیجہ کے طور پر دیکھیں گے۔ یسوع مسیح ایک جنگجو یا سیاسی رہنما کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عاجز بادشاہ کے طور پر گدھے کے بچے پر آیا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ اس بادشاہ کے لیے خوشی مناتے رہیں گے، اس کے برعکس کہ اس کا مشن آپ کی توقعات کے مطابق نہیں؟ جب بھیڑ نے اس کا خیر مقدم کیا تو انہوں نے دنیاوی فتح کی امید کے ساتھ ایسا کیا، ایک امید جو تیزی سے غصے میں بدل گئی اور بعد میں وہ امید ٹوٹ گئی۔ جب آپ اپنے شکوک و شبہات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ اس بادشاہ کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر تسلیم کریں گے جس کا راستہ، جس کا مقام صلیب پر ہمارے لیے کفارہ ہے۔ سچا ایمان ہماری اپنی توقعات پر خدا کے کلام کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے۔ کیا آپ اس کی پیروی کریں گے؟ ہم یسوع مسیح کا یروشلم میں ہوشانہ کے نعروں سے استقبال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے نجات دے۔ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے یروشلم میں داخل ہوئے، لیکن ویسی نجات نہیں جو لوگ چاہتے تھے، جو کہ وقتی اور ان کی مرضی کے مطابق تھی۔ یسوع مسیح لوگوں کی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری کرنے آئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں اور کر دیا تھا اور ایک ڈاکو کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن مسیح یسوع اس بات کی پرواہ کیے بغیر باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں، جس کا ذکر پیشن گوئی کے طور پر یسایہ نبی نے کیا تھا۔ اس کے 53ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا۔ مسیح کی مصلوبیت دراصل خداوند کو پسند آئی کہ اسے کچلے، اور اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ یہاں پر مسیح اپنی نسل کو دیکھے گا، یعنی ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا تو وہ ان کو دیکھے گا۔ یہ سوال ہم پر آتا ہے جب ہم مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مسیح ہے جو حلیم ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو حلیم ہے، اور یہ روم کو تباہ کرنے نہیں بلکہ ہمیشہ کی موت کو، ہمیشہ کی سزا کو، ابدی سزا کو اور موت کو اور شیطان کے تمام تر کاموں کو برباد کرنے کے لیے آیا۔ لیکن لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مسیح کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ خواہشات پوری نہ ہوئی تو اس کو رد کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی چیلنج اور مشکل سامنے آئے، یا پھر آپ یسوع مسیح کو رد کر کے ایک ڈاکو کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور ہماری طرف سے کھجوروں کا تہوار مبارک ہو۔